یا 5 دفعہ یا 3 دفعہ دھونی دے دیں خوشبو کی. خوشبو اس لیے کہتے ہیں کہ خوشبو کی وجہ سے فرشتوں کی آمد رہتی ہے اور فرشتوں کی وجہ سے رحمتیں آتی ہیں. تو اس لیے خوشبو تو کوئی ضرورت نہیں خوشبو بھائی موت کی لکڑی ہو یا اگربتی کوئی چیز ہو میسر ہو یا غسل کی جگہ پر کوئی چیز ہو اس سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. اب آپ نے غسل کرانا ہے ابتدا کرنی ہے تو غسل کے اندر سارے اسٹیپس یاد رکھیے. پہلا جو اسٹیپ ہے بنیادی چیز غسل کے لیے آپ کی تیاری سب سے پہلی چیز جو ہے وہ میت کو آپ نے استنجا کرانا ہے. کیا کہنا استنجا پہلا اسٹیپ ہے. استنجا جیسے آدمی خود اپنے لیے کرتا ہے ویسے کرے لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ میت کی جو اولیاء ہوں جیسے بیٹے ہو گئے یا اور کوئی اس کے متعلق قریبی سے وہ استنجا کراتے ہیں. اب استنجا کرانے میں یہ ہوتا ہے یہ میں نے دیکھا بعض لوگوں میں کہ جیسے اس ویڈیو ہوگا جیسے یہ گلوز اب یہ گلوز ہے تو صحیح اس کو ایسے باندھ دیتے ہیں لیکن بائیں ہاتھ میں لیا ایسے باندھ. لیکن تجربے سے یہ بات آئی کہ جب یہ آپ صابن وغیرہ استعمال کر رہے ہوں گے نا تو یہ آپ کا کھل جائے گا تو یہ آپ کا ہاتھ جو ہے اتنا حصہ یہ اس کی میت کے صدر کو لگ رہا ہوگا جو جائز ہے. تو اس کے لیے بہتر صورت یہ کہ صورت ہے کہ کوئی میسر نہ ہو. بہتر صورت یہ ہے کہ آپ ایسی چیز نے جو نکلے اس کے لیے جو مناسب چیز نظر آتی ہے سرجیکل گلوز کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ سرجیکل گلوز کے اندر چونکہ انگلیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ میت کے جسم کا کوئی حجم ہمیں پتہ نہ چلے تو اس میں انگلیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں. اس میں بہتر صورت یہ جیسے موزے ہوتے ہیں نا جیسے ایک موزہ پہنا ہوا جس میں انگلیاں نہیں بنی موزے اگر میسر ہو سب سے بہتر جی موزے ٹھیک ہے. موزے آپ نے لے لیے. اب موزے پہننے کے بعد 2 موزوں کی ضرورت پڑے. پہلا موزہ پہلی دفعہ استنجا کے لیے اور دوسرے موزے سے پورا غسل دینا اور آخر میں تو موزے سے آپ نے استنجا کرانا ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ یہ موزہ مثال طور پہ کبھی یہ پہن لیا اب یہ موزہ جیسے ٹھیک ہے جی. اب استنجا کرانا ہے کوئی اتنا مشکل نہیں. لوگ بولتے پتہ نہیں کیسے ہوگا کہ کوئی اتنی مشکل صورت نہیں. جیسے اپنے لیے کرتا ہے استنجا کی جگہ یہاں سے ہوگی بس یہاں سے آپ ٹھیک ہے تھوڑا سا یہاں سے آپ نے چھوٹے پیشاب کی جگہ کو بھی استنجا کرانا اور بڑے پیشاب کی جگہ کو استنجا کرانا. اور ہمارے پاس وہ بھی ہوتا ہے جو سامان کے اندر بھی آتا ہے بعض دفعہ ڈھیلا بھی آتا ہے جس سے مصنوع سندر استنجا کرانا ویسے بھی کرا سکتے ہیں. آرام سے بالکل تسلی کے ساتھ استنجا ہو رہا ہوگا اور پانی ڈالنے والا جو ساتھی ہوگا مانا یہ ایک ساتھی آتا ہے ایک پانی کی جیسے ہاں یہ جیسے پانی والا ساتھی ہے آپ اس طرح آئیے. اب میں یہاں سے استنجا کرا رہا ہوں دیکھیں اس میں کوئی سطر نہیں کھلے گا. یہ یہاں سے آرام سے پانی ڈالیں ٹھیک ہے نا. یہ پریشر سے یہاں سے پانی ڈالیں 3 دفعہ استنجا یہاں سے کرائیں گے. استنجا کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اور نفاست کے بھی خلاف ہے. کیا ہوتا ہے کہ جناب استنجا کیا اب ہاتھ جو ایک بھائی پانی ڈالو میت کے اوپر ہاتھ راہ ہوتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں میت ہے اس کو ویسے اس زندہ سے زیادہ اکرام اللہ نے کیا. اس کا بہت بڑا اکرام ہے. جو بھی ہو جیسا بھی وہ کرنے والا تھا اس کا اکرام ہونے کا. تو بھائی اب یہ ہو گیا تو ڈسٹبن آپ کے پاس تھی یہ ڈسٹبن میں آپ نے ڈالا اور ہاتھ کو دوسری جگہ دیا اور غسل خانے کے اندر جا کے دھویا کمرے کو بھی نہ پڑا. اس کے بعد جو ہے استنجا کرانے کے بعد یہ پہلا اسٹیپ ہو گیا. ایک اسٹیپ ہو گیا استنجا کرا دیا. دوسرا اسٹیپ جو ہمارا ہے اس میں ہم نے میت کو جو ہے وضو کرانا ہے. وضو جیسے آپ خود وضو کرتے ہیں ویسے اتنا وقت نہیں لگاتے غسل میں مشکل سے 10 منٹ لگتے ہیں اگر ہم طریقے سے گزرتے ہیں. وضو جیسے آپ کرتے ہیں اپنے لیے ویسے دونوں ہاتھ دھلائیں ٹھیک ہے جی. دونوں ہاتھ دھوئیے اچھی طرح سے چہرے کو اچھی طرح سے گاڑی سے چہرے کو اچھی طرح دھو لیے. پھر اس کے بعد آپ نے پورے ہاتھ یہاں کر لیے سر کا مسا کر دیا آپ نے اور دونوں پاؤں دھلا لیے. یہ آپ نے وضو کرا دیا بالکل نارمل جیسے کراتے ہیں. اگر میت حالت جنابت میں انتقال یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آدمی مرتے ہی جو ہے نا اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے. تو اگر پہلے سے ہی غسل فرض تھا تو اس کا حکم تو یہ ہے کہ اس کے منہ میں اچھی طرح سے روئی دانتوں میں اور مسولوں میں پھیر دیے. اور اگر پہلے سے غسل فرض نہیں تھا تو پھر دینا مستحب ہے. نہ اگر لگائے تو کوئی حرج نہیں. وہ بھی بہت آسان ہے. روئی ہے اس میں اگر ہو تو ٹھیک ہے نہیں یہ تو دیکھ کر ہاں جیسے یہ روئی ہے
خود دونوں بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ جیسے ہوئی. اب یہ دیکھیے آپ یہ روئی کے جیسے یہ ٹکڑا ہے. اب یہ روئی کو ہلکا سا آپ نے یوں کیا اور ادھر تھوڑا سا پانی لگایا. جب پانی لگ گیا تو یہ اچھی طرح سے بسوڑے دائیں سے بائیں. یہ چیز جیسے مسواک کرتے ہیں صاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے 3 دفعہ اس روئی کو بنا کر اس کو پھینکا آپ نے. اور اس کے بعد ناک کو بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے یہ دیکھیے کیا پانی لگایا اور ناک کے دونوں سوراخ میں 3 روئی ڈال کے اس کو بھی صاف کر کے اس کو آپ نے کر دیا. یہ میت کا مکمل وضو ہو گیا. وضو کے بعد تیسرا اسٹیپ ہے میت کے سر کو دھلانا. میت کے سر کو ویسے ہی دھلانا ہے جیسے اپنا سر دھوتے ہیں. بس طریقہ کوئی جگہ لے رہا ہے جیسے یہ پچھلا حصہ ہے. یہ سر اچھی طرح سے اس پر پانی ڈالا. پھر آپ نے اچھی طرح سے پوری داڑھی پر سر پر صابن لگایا. مکمل صابن. دیکھیے صابن کا استعمال ہے. اچھی طرح سے صابن لگایا. پھر ڈالا پانی. اس کے بعد تیسری دفعہ پانی ڈالا. 3 دفعہ سر دھلا لیا. تو یہ 3 اسٹیپ ہمارے ہوئے. کون کون سے ہو گئے؟ ایک استنجا ہو گیا. نمبر 2 کیا ہو؟ وضو کرا دیا ہم نے. اور نمبر 3 سر کا دھونا. سر. اب چوتھا اسٹیپ ہمارا وہ بھی اتنا مشکل بھی بہت آسان ہے. میت کو ہم نے کروٹ دے دی. کروٹ. اب کروٹ میں اب دیکھا جائے تو اصل میں تو یہ آتا ہے بھائی سنت تو یہ ہے کہ دائیں سے شروع کریں. ٹھیک ہے. اور میت کو کروٹ اب بائیں یعنی لیفٹ میں دیں گے. کیوں؟ مثال کے طور پر یہ ان کا لیفٹ ہے. یہ ہم لیفٹ کروٹ دیں گے. جب ہم لیفٹ میں کروٹ دیں گے ان کو ٹھیک ہے ماؤس سیدھے تو لیفٹ میں جب ہم کروٹ دیں گے ان کو تو یہ حصہ ان کا کون سا بن رہا ہے؟ رائٹ. ٹھیک ہے. تو دائیں طرف یہ کروٹ میں ہے. یہ چادر لگی. ان کے اوپر ایک دفعہ پانی نے اچھی طرح اوپر سے لے کر نیچے تک ڈال دیا. ٹھیک ہے. چادر کے اندر سے کوئی مسئلہ آپ سے تکلیف ہوگی آپ کو. ایک دفعہ پانی ہم نے ڈال دیا. دوسری دفعہ جب پانی ڈالتا ہے وہ آپ کے پاس ایک گلوز بچا ہوتا. 2 گلوز ہوتے ہیں. ایک گلوز ابھی آپ کے پاس یہ ایکسس نہ. اب اس گلوز کا جو استعمال ہوگا وہ آخر تک ہوگا. اب آپ نے کیا کیا؟ صابن لیا. اس کو گیلا کیا اچھی طرح سے. اور صابن جیسے یہ ہے صابن لیا. صابن کو گیلا کرنے کے بعد اگر آپ ایسے صابن لگائیں گے ان کے پورے اس میں تو آپ کے ہاتھ سے صابن سلپ ہوگا. ہاتھ میں رہ گئے اصولی بات. تو صابن کو گیلا کرنے کے بعد آپ نے سارا کس میں لگا لیا؟ گلوز. اب یہ گلوز والا ہاتھ ہے آپ کا یہاں سے اسٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے. یہ پورے ان کے رائٹ میں چلے گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس پر 3 دفعہ یہاں پر پانی ڈال دیا. یہ ہو گیا اسٹیپ. کتنے ہو گئے؟ پہلا تھا استنجے کا. دوسرا تھا وضو کا. تیسرا سر دھلانے کا. اور چوتھا لیفٹ پر لٹانے کا. 5واں اسٹیپ کیا ہے؟ رائٹ پہ لٹائیں گے. یہ اور رائٹ پہ لٹانے کے بعد یہ بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے کہا پہلے پانی ڈال کر پھر صابن لگا کر 3 دفعہ سے پانی ڈالیں. چھٹا اسٹیپ کیا ہے؟ چھٹا اسٹیپ ہے میت کو تھوڑا سا دیکھیں. یہ اتنا بٹھانے کے بعد اچھی طرح سے جو پیٹ کو اچھی طرح سے کوشش کریں تھوڑا زیادہ بھی بنے. ٹھیک ہے. تھوڑا زیادہ سے مل لیں. ایسے بنے کہ اتنا زیادہ بھی نہ ہو لیکن یہ آرام سے اس کو ملنے کے بعد یہاں پہ پیٹ کو ملا اور پیٹ کو ملنے کے بعد آپ نے پیٹ کو واپس دیکھا ہے. اور اس کے بعد 7ویں اسٹیپ کے اندر آپ یہاں سے استنجا دوبارہ کریں گے جیسے پہلے کیا تھا. ٹھیک ہے. دیکھنا اب استنجا کراتے اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے ناپاک چیز ہے کوئی تو اس سے غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی غسل دوبارہ کرو تو ناپاک کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں. صرف اس جگہ کو واپس اچھی طرح سے پانی لے کے صاف کر دیں. اس کو کلیئر کر دیں. یہ ہو گیا. اور پھر آخری اسٹیپ جو ہے اس میں آپ دوبارہ میت کو واپس لیفٹ پر لٹائیں گے اور 3 دفعہ اس میں پانی ڈالیں گے بغیر صاف. یہ میت کا غسل مکمل ہو گیا. یہ بات سمجھ گئے؟ اچھا اس میں ایک چیز ہے کہ حدیث میں جیسے آتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو غسل میں ذرا اہتمام سے کرنا ہوتا ہے. جس میں ایک ہے ناف اور ایک ہے وہ جگہ مراجع کہتے ہیں وہ جگہ جو چھپ جاتی ہے جیسے یہ ہے بغل ہو گیا. ادھر ذرا اہتمام کے ساتھ پانی لگا دیں. یہ غسل میت کا مکمل ہو گیا. اب میت کو آپ نے کفن پہنانا ہے لیکن کفن سے پہلے کوشش کریں ایک سنت اور ہے اگر وہ بھی کوشش کریں ہو جائے تو بہت اچھا. وہ یہ کافور ہوتا ہے. نہیں کافور. ہاں یہ دیکھیے یہ وہ کھانے دیکھیے جیسے اس میں آپ نے 1/3 یا اس سے بھی کم پانی لیا
اور اس کو جیسے ہی تو چورا یہ مچھلی اس کو اندر ڈال کے حل کیا اور دائیں ہاتھ سے آپ کوشش کریں سجدوں کی جگہ پہ یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہاتھ یہ ہاتھی میں ٹھیک ہے، یہ دونوں گھٹنے اور دونوں قدم 5 جگہ سجدے کی یہاں پر آپ یہ کافر والا پانی لگا دیا۔ لگانے کے بعد میت کو آپ نے خشک کر دی، خشک تولی سے کر دی، اور اب آپ نے اگر عطر وغیرہ لگانا چاہیں کوشش کریں اس بات کا سبھی اہتمام میں جیسے کہ عطر ہوتی ہے ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ کوئی ایسی خوشبو ہو جس سے دوسروں کو بھی تکلیف نہ ہو، یہ بات سمجھ میں آئے، تو ایسی خوشبو نہ ہو کوئی جنازہ پڑھنے کے لائے دوسری پریشان ہو ایسا نہ ہو، ایسی خوشبو جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اچھی خوشبو لگا دیں، کوشش کریں داڑھی میں لگا دیں، سر میں لگا دیں، لیکن کب کفن پہنانے سے پہلے کفن کو نہ لگائیں، ہم کفن کو گھر میں ہوتے ہیں سوچنے کی بات ہے کہ آج کی دنیا میں کسی تکلیف میں جا رہا ہوں اس میں تو پورا تیار ہو کے جاتا ہے، دھبے لگا کے جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے دھبے والا بیٹھ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میت کے کافن لگانے کے بعد سارا اب اس کو منتقل کرنا ہے ہم نے ایسی جگہ مثال کے طور پر ایسا کمرہ ہے جس میں بیڈ ہے، لیکن یہ بہت ضرور پیش آتا ہے، بیڈ روم تھا اور آپ نے کافی دن سے آپ نے ہٹایا بیڈ روم تھا تو ہم نے وہ گدا جو ہے اس کو سب سے پہلے ہم ہٹا دیں، تو گدے کے نیچے عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، گدے کو ہٹا دیں اس کے نیچے کیا ہوتا ہے شیٹ ہوتی ہے، شیٹ ہوتی ہے لکڑی کی، وہ شیٹ زیادہ اچھی رہتی ہے۔ اگر گدے کے اوپر آپ کفن بچھائیں گے تو جب میت کو رکھیں گے تو آپ کا کفن سب آگے پیچھے ہو جائے گا، سیٹنگ بھی جائے گا، تو میت کو آپ اچھی طرح لپیٹ نہیں سکیں، تو شیٹ ہوگی اس میں سہولت ہوگی، یا کوئی اور جگہ پاک ہو یا کوئی تخت ہو جیسے تخت گھروں میں ہوتے ہیں اس میں بچھا دیا تو اس میں آسانی ہوگی۔ تو اب آپ نے کفن پہنانا ہے تو بس ٹھیک ہے جزا کر اب ایک کفن یہاں پہ بچھا دیں، ٹھیک ہے اب یہاں پہ کفن بچھا دو، پھر آپ کو دوبارہ اس کا پران دیا کوئی نہیں دیکھ لیں جس کو اب یہ کفن جو ہے اس میں کل 3 کپڑے ہوتے ہیں، مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، چوتھا 5واں کہیں سے ثابت نہیں ہے، زبردستی کا کپڑا جا نماز بھی جا رہے ہیں اور پتہ نہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ کیا کپڑا جا رہا ہے سر، کوئی کپڑے کے اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں، جو 3 کپڑے جو مسنون ہیں اور اگر 3 نہ میسر ہو تو 2 سے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ 2 بھی کپڑے دکھایا، اور اگر 2 نہ ملے تو مرد کے لیے 1 بھی کافی ہے، ایک بات سمجھنا ہے۔ تو یہ 3 کپڑے کیا ہوتے ہیں جن کو آسان الفاظ میں تعبیر کروں، ایک بڑی چادر، ایک شلوار ہے اور ایک قمیص ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑی چادر ہے، ایک شلوار ہے، ایک قمیص ہے، دوسری تعبیر کریں تو ایک بڑی چادر ہے، ایک ازار ہے اور ایک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑی چادر جو ہوگی وہ آپ یاد رکھیں گے کہ سر سے 1 بالش اوپر، پاؤں سے 1 بالش نیچے، یعنی میت کی قد سے 1 گز زیادہ، ایک بات بات ہوئی میت کی قد سے 1 گز، تو اس میں ہم کوشش اس بات کی کریں، کفن کے اندر یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم تو لے کے آ جاتے ہیں لیکن ہم پہلے دیکھیں میت کا حجم کتنا ہے، میت کا سائز کیا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ میت یعنی مثال کے طور پر میں اپنے کو میرے جسم میں اب وہ جو کفن آیا وہ اتنا چوڑائی نہیں ہے اس کی، جو جیسے وہ ہوتا ہے چوڑائی وہ کم بن عرض وہ اتنے کم اس کا ہے تو ہم اس کو پورا لے کے نہیں آ سکیں، تو اس کی کوشش کریں اور جہاں پر ایسے کفن ملتے ہیں اور چھوٹے عرض کے ہوتے ہیں ان سے درخواست کریں کہ بھائی دونوں طرح کا رکھیں، بڑا بھی رکھیں ورنہ ہم لے کے آ جاتے ہیں اور عین وقت پر جب میت کو باندھنے لگتے ہیں تو وہ کفن ہی پورا نہیں ہوتا، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے سے بعض جگہ ہیں جہاں پہ بڑے عرض کے ملتے ہیں لیکن دیکھنا چاہیے اس کو۔ اچھا تو کفن بچھانے کے لیے کیا ہے 3 چیزیں، سب سے پہلے چادر بچھائیے، یہاں تو پورا انہوں نے فکس بھیجا ہوا ہوگا تیار دیکھا دیکھا یہ دیکھیے یہ انہوں نے بالکل برابر رکھی، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، ورنہ جو چادر ہوگی وہ سر سے 1 بالش اوپر اور پاؤں سے 1 بالش نیچے، اور جو کیا کہتے ہیں اس کو جو ازار ہوگی وہ سر سے لے کر پاؤں تک، ٹھیک ہے، اور تیسرے نمبر پہ کرتا ہوگا، تو یہ نیچے والی چادر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ازار ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہوگا کرتا، یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میت کا کرتا ہوگا، اس کو وہاں سے فولڈ کیجیے، چھوٹا فولڈ کیا
اب یہاں پر میت کو لا کر ہم نے بٹھا دیا. بس بس اب یہاں آ جائے گا. ابھی ہم نے چادر میت کے ابھی تک ہم نے کفن وہ نہیں اتارا. ٹھیک ہے. یہ صدر اس کا ابھی تک اوپر ہی تھا. اس کو ہم لے کے اسی طرح سے لے کر آئے لے کے جائیں. یہ دیکھیے یہ صدر. اب یہ کرتا اوپر لے کے دیکھیے فولڈ تھا. ایک سیکنڈ. ہاں اب یہ دیتے جائیں گے ہم. اور ان کا جو یہ ہم نے یہ کرتا ہے کام. دوسرے نمبر پر جیسے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں ہم کیسے باندھتے ہیں؟ دایاں اوپر ہوتا ہے بایاں اوپر ہوتا ہے. یہ دیکھیے دایاں اوپر ہوتا ہے بایاں نیچے ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی کریں گے. یہ دیکھیے یہ ہم نے سنت طریقے سے یہ ہم اس کی مرتا یہ تھی چار. ٹھیک ہے. اس کو کراس کر دیجیے. آپ اپنی طرف کراس کر دیجیے. ٹھیک ہے. اس طرح یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد یہی چیز ہے یہاں پر ہوگا. اب پہلے بایاں اوپر ہوگی. اب یہ اس کے اوپر آ جائے گا دایاں. یہ میں اس لیے بھی کھلا رکھ رہا ہوں کہ ابھی مثال تو میت کو کرنے کے بعد غسل دینے کے بعد لوگوں کو دکھانا ہوگا تو شروع سے نہ بات. یہ ٹھیک ہے. اب اس کو لے لیجیے بائیں والے اس کو اسی طرح سے کراس میں دے دیجیے. وہاں سے پورا اب آپ نے 3 کپڑے آپ کے پاس آئیں گے. ایک یہ اس کو باندھ دیے. یہ جو بڑا اس میں ہوگا وہ بیچ میں آئے گا. بڑا والا یہ دیکھیے. اس کو دینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کو نکال دیں. ایک سیکنڈ سے ٹھیک ہے. اب اس کو یہ نکال نیچے سے یہ اور واپس یہ ادھر آئے گا. یہ ایک یہاں باندھے گی. ٹھیک ہے. اور دوسری ادھر باندھے اور تیسری یہ کب باندھیں گے؟ جب میت کو لے کے جا رہا ہوں گے مسجد یا قبرستان. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یہ جو ہے اس کو ابھی کھلا اس لیے رکھا تھا کہ دکھانا ہوتا ہے. ورنہ یہ طریقہ یہ دیکھیے یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ تھا. پھر اس کے بعد بائیں اور اس کے بعد دائیں. ٹھیک ہے. اور جب تک نہیں دیکھی تب تک دکھانا تھا تو آپ نے یہ کھلا رکھا ہوتے کے ساتھ. یہ میت کے تکفین کرنا. اور کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو جی کیا چیز غسل دیتے نا وہ تو آگے نا وضو اور سر جو آپ نے دھلایا نا اس میں پورا چہرہ صابن کے ساتھ پورا ہو گیا. اور کوئی بات جی 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 صرف اسٹار کاٹنے ٹی کی شیپ میں کاٹنے کا مطلب مشکل نہیں. آپ نے ڈبل فولڈ کیا اور اوپر سے مطلب ایک آپ نے جب کٹ مارا تو فوٹا فوٹا نکل آئے گا جیسے ٹی بنا ہوا. یہ وہ کٹا دیکھیے ٹی کے اسٹائل میں بنا ہوا اتنا لمبا چھوڑا ہے. میری کے پتہ اس میں دیے. یہ دیکھیے ہم نے صابن بھی استعمال کی. یہ بھی اگر نیم گرم پانی دو طرح سے یوز ہوگا. اگر تو بالٹی ہے تو ٹھیک ہے. اگر پائپ ہے تو اور اچھا ہے. ٹھیک ہے. پائپ ہوتا ہے تو اس میں پائپ کو بالٹی کے ساتھ یوز کریں تو اس کو نیم گرم پانی میں اسی طرح سے ڈپ دیں گے جیسے یہ اسی طرح سے اس کو دیں گے. اور اگر یہ چیز میسر نہیں ہے تو نیم کے پتوں کے درخت تو بنے ہوئے یہاں پر جگہ جگہ وہاں سے نکال کر ان کو دھویا اور ان کو بھی کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کر گرم پانی میں ڈپ دے دیے 3-4 دفعہ اور اس کو غسل دے دیے.
اگر یہ میسر ہو تو یہ بھی کرنا چاہیے. اور کوئی بات ہے؟ جی جی بیری کے پتے افضل یہ بیری کے پتے اگر مل جائے تو بہت بہتر. جی کسے میں نے آپ سے کہا ناک میں پانی اور پردی نہیں ڈالے. اور اگر کوئی آدمی حالت جنابت میں انتقال ہوا تو اس کی بھی جو ہے صرف ناک میں اور منہ میں روئی پھیر دی جائے گی. اگر میسر ہے اگر ڈائریکٹ پائپ سے ہے اور نیم گرم پانی آ رہا ہے وہ ہمارا مکسچر ہوتا ہے تو بہت اچھا. اگر بالٹی سے کر رہے ہیں تو بھی صورت ہے کیونکہ صابن تو آپ استعمال کر ہی رہے. اچھا غسل دینے کے بعد میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. اور اگر ناپاکی جسم پر لگی ہوئی یقینی ہو بعض ایسا ہوتا ہے خون نکل رہا ہے کوئی کینسر کا مریض خدا نخواستہ کوئی کیسا تھا جسم پر آ گیا تو پھر غسل جب وہ تو پھر ناپاک ہو گیا تو ویسے بھی ناپاکی کی بات تو وہ جگہ دھونا ضروری ہوتا ہے. خاص طور پر غسل کرنا واجب نہیں. اگر ناپاکی لگ گئی تو اس جگہ پر دھو لے ورنہ میت کو غسل دینے کے بعد کوئی صورت نہیں بن رہی. مثال طور پر جنازہ فوراً ہے اب میں گھر جاؤں گا تیار ہونے جاؤں گا لوگوں کے جنازے نکل جاتے ہیں بیٹوں کے غسل کرنے کے چکر تو ایسے موقع میں اس میں پڑھنے کو حرج نہیں. میں نے ایک تولیہ غسل کے بعد اس کو خوش کیا جائے گا اس کے بعد کفن کرایا جائے گا. بہت اچھی بات ہے اگر وضو کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے. جیسے کہ تو ہر چیز کے اندر یہ تو اچھی چیز. جی ہاں جی جی بہت اچھی بات ہے. مسلمان کے اکرام اس میں کوئی بات آتی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر کوئی جگہ اچھی میسر ہو تو بیت الخلاء سے رکا جائے. ہاں اگر بیت الخلاء اتنا بڑا ہے بعض دفعہ بیت الخلاء کے ساتھ ہی واٹر روم بھی بنا ہوتا ہے الگ سے ہاں تو وہاں تو دے سکتے ہیں وہ جگہ نہیں دے سکتے ہیں کوئی جی ایسا ہو سکتا ہے. جی ہے میں بہتر نے یہ عرض کیا کہ گھر کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں اگر گھر کے اندر سہولت ہے تو گھر میں غسل دینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر لے کے جایا جائے. گھر میں جگہ جی 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 میں سمجھ رہا ہوں کوئی حرج اگر ڈالے ٹھیک ہے نہ ڈالے کوئی بھی حرج نہیں. دائیں بائیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا بلڈنگ کو کوئی حرج نہیں. جی ہاں اس میں کوئی مسئلہ نہیں نہیں. اس میں مسئلہ تو یہ جی جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹل اگر باڈی ہاں ان کو فارغ ہو گیا بس صحیح بات بھائی ان کو تو بھول ہی گئے. بس جو بھی اس میں کہ میت کا اگر آدھا جسم اگر آدھے جسم سر کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کا جنازہ بھی ہوگا اس کا غسل بھی ہوگا. اور اگر آدھے جسم سے کم ملتا ہے بغیر سر کے تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور بات واضح ہے اس کا غسل نہیں ہوگا. یہ اس میں نے آپ سے عرض کیا کہ کفن میں ایک عام میں یہ چیز ہے اس میں بلیڈنگ آ رہی ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں. وہ آپ اس کو غسل دے چکے حتیٰ کہ آپ اگر میت کو لے کے جا رہے ہیں اور میت جنازہ گاہ جانے سے پہلے نماز سے پہلے اگر آپ نے دیکھا کہ میت کے یہاں سے خون نکل رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہوتا ہے خون آ رہا ہوتا ہے بلیڈنگ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. آپ کو غسل کمپلیٹ ہو گیا وہ پاک ہو گیا اور اب اس پاک کی خبر کے اندر دوبارہ سے نئے سے کفن کو تبدیل کرنا یا ایسا اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جی شہید کا غسل ہے اگر وہ شہید اللہ کے راستے میں وہ کرتے ہو تو اس میں کوئی مسائل اس کے تفصیلی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ کی شکل. باقی شہید اگر ایسا ہے اپنے انسان کے طور پہ دو طرح کے شہید ہوتے ہیں. ایک شہید تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو زندہ کرتے ہوئے اور اللہ کے نام کو اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے شہید. اور شہید دوسرے بھی یہ تو ہے کہ ان کو شہید قرار دیا گیا ہے شریعت کی اصطلاح کے اندر. بعض وہ شہید ہیں جن کو حضور پاک علیہ السلام نے شہید کا وہ بھی شہید ہے شہید کی مثال کے طور پر ان کو دنیا میں شہید کا حکم اس معنی کر کے ملے گا کہ بھائی ایک آدمی اپنے مال کو بچاتے ہوئے مارا گیا
ایک آدمی ایک عورت اپنی عزت کو بچاتے ہوئے ماری ہوتے شہید ہو گئی. اسی طرح کوئی اور مسئلے کے اندر کوئی آدمی ہے پیٹ کی بیماری میں مرا حدیث میں وہ تو شہید ہے. اسی طرح اور کسی بیماری کے اندر ذات جب حدیث میں آتا ہے یہ ہوتی ہے ورم کی بیماری اس میں مرا وہ شہید ہے. اوپر سے گر کر مر گیا وہ شہید ہے. اوپر سے اس کے اوپر کوئی وزنی چیز گر گئی جس سے وہ مر گیا وہ شہید ہے. آگ میں جل گیا کسی وجہ سے جان کر نہیں خودکشی نہیں جل گیا وہ شہید ہے. تو اس کے اوپر شہید کے احکامات